مجھے ایک اور بھی شاید اعزاز حاصل ہوا ہے کہ غالباً میں پہلا الیکٹریکل انجینئر ہوں جسے موقع ملا ہے اس وزارت بجلی کی ذمہ داری سنبھالنے کا. تو میں کچھ ٹیکنیکل گفتگو کروں گا، آپ کی کوشش کریں گے کہ اس کو مختصر رکھ کر بات کی جائے. تو پاکستان میں اس وقت جو بجلی کی کمی ہے جس کی وجہ سے پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بعض جو ہمارے دیہی علاقے ہیں ان میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، اور اس کی دو وجوہات. لیٹسٹ نمبرز جو میرے پاس موجود ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے، ایندھن کی عدم دستیابی کے باعث 5739 میگا واٹ کی بجلی بنانے کی صلاحیت بند پڑی ہے. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ایندھن کی عدم دستیابی کے باعث لیک آف فیول، جس میں RLNG سب سے زیادہ اس میں شامل ہے، لیکن اس کے بعد فرنس آئل کی عدم دستیابی ہے، اور کوئلے کی عدم دستیابی ہے، جس کی وجہ سے 5739 میگا واٹ بجلی کی صلاحیت جو بجلی بن سکتی ہے آج ابھی، اگر ہمارے پاس فوری طور پر ایندھن دستیاب ہو جائے تو یہ بجلی بن سکتی ہے، یہ نہیں اس وقت بن رہی. اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جو کچھ پلانٹس ہمارے تھے وہ ان کی غلط اور نااہل مینجمنٹ کی وجہ سے پچھلی حکومت میں ان کو یہ دن دیے گئے کہ وہ اپنی مینٹیننس کر لیں. تو مینٹیننس کی وجہ سے، اور ابھی ریسنٹلی کچھ اور اس میں اضافہ ہوا ہے، ٹیکنیکل فالٹس ہوئی ہیں. 2156 میگا واٹس ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے مہیا نہیں ہے. اگر یہ دونوں چیزیں جس کے لیے ہم پوری محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، جہاں ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے ہم نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں عوام کی سہولت کے لیے وہاں ٹیمیں بن گئی ہیں اس کو واچ کرنے کے لیے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہاں آنے والے جو عید کے دن ہیں ان میں جو مزید حالات خراب نہ ہوں ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے. تو ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں ہم نے جو وہاں ہمارے کارکن ہیں، ساتھی ہیں، ان کی عید کی چھٹیاں بھی ہم نے منسوخ کی ہیں. تو یہ جو اب ہمارے سامنے معاملہ درپیش ہے، اس کو ہم جو حل کرنے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ 1 مئی سے معاملات کو ہم کنٹرول میں لائیں گے. تو ہمیں یہ بہت امید ہے کہ کچھ ہمیں RLNG حکومت کی جانب سے پرسوں یعنی 1 تاریخ سے ملنا شروع ہوگی، اس سے حالات بہتر ہوں گے. کچھ ہم فرنس آئل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2 تاریخ سے وہ اویلیبل ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر یا اس سے آگے جو چند دن ہیں ان میں مزید ہمیں گیس کی ایلوکیشن گورنمنٹ سے متوقع ہے. تو اس لوڈ شیڈنگ میں اگلے 10 دن میں بہت حد تک ہمیں یہ توقع ہے کہ کمی آ جائے گی اور عوام کو وہ سہولت مہیا ہوگی جو وہ چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ابھی چونکہ مجھے اور ہاشم صاحب کو اپنی ذمہ داری سنبھالے 65 گھنٹے ہوئے ہیں، تو ابھی معاملات کو ہم دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، لیکن جو 3-4 چیزیں واضح ہیں جو کہ ایک منطقی نتیجہ ہے ہماری گفتگو کا، وہ یہی ہے کہ یہ تمام ہم ڈسکوز کو آلریڈی جو ان کے ریونیو ٹارگٹس ہیں ان کو ہم واچ کر رہے ہیں. جہاں ہو سکے گا انشاءاللہ چوری کو روکنے کے لیے جو ہماری لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو ہم ریکویسٹ کریں گے. تمام ڈسکوز کو یہ ہدایت بھیجنے میں توقع ہے. پھر فرنس آئل اویلیبل ہونا شروع ہو جائے گا. تو بہت ساری جو اس وقت کیپیسٹی بند ہے وہ 1 مئی سے بتدریج اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور
ہمیں چونکہ اس دفعہ ایک ایکسٹراڈنری جو ڈیمانڈ میں اضافہ ہے جو پچھلے سالوں کی اوسط سے زیادہ ہے اس کا سامنا ہے، لیکن اگر ہم یہ تمام کیپیسٹی جو اس وقت فیول شارٹیج کی وجہ سے بند ہے اور ٹیکنیکل شارٹیجز جو ہیں، جو ایشوز ہیں، فالٹس ہیں، ان کی وجہ سے اس وقت اویلیبل نہیں ہے، جیسے اینگرو کا تھر کول کا ایک پلانٹ ہے، وہ ہم امید کریں گے 301 میگا واٹ جو ہے وہ پرسوں سے بنانا بجلی شروع کر دے گا۔ پورٹ قاسم کا جو کول کا پلانٹ ہے وہ بھی ہمیں امید ہے کہ پرسوں سے وہ کام کرنا شروع کر دے گا، اور جو RLNG کے اوپر اس وقت ہم بڑی پارشل یعنی صرف ایک حصے کا بجلی بنا رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بننا شروع ہو جائے گی، اور یہ بڑا واضح ہے کہ یہ جو دو وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایندھن کی عدم دستیابی اور جو ٹیکنیکل جو مینٹیننس کا سکیجول ہے، اس کی مکمل ذمہ داری جناب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دروازے پر ہے۔ آج جب کچھ وقت ہو جائے گا پھر ضرور میں خاکسار آپ کے سامنے موجود ہوں، نوتیزئی صاحب ہم موجود ہیں، لیکن یہ آپ کے ناظرین کو اور جو سب لوگ دیکھنے والے ہیں کہ یہ کوئی کریانے کا سودا نہیں ہے جسے میں جا کر خرید لوں۔ اگر میری ہمیں یہ ممکن ہوتا کہ فوری طور پر RLNG حاصل کر لی جائے، اگر یہ ممکن ہوتا کہ فوری طور پر جو ہے فرنس آئل اویلیبل ہو اور اس کے لیے وسائل بھی مہیا ہوتے، تو آج ملک میں یہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس ایک ٹائم لیگ ہے RLNG کو حاصل کرنے میں۔ وہ آلریڈی منسٹری پیٹرولیم نے اس پر کام شروع کر دیا، وہ لوڈز خرید رہے ہیں۔ اس طرح فرنس آئل کی جو فراہمی ہے، تو جیسے ہی اگلے آنے والے 15 دنوں میں مجھے یہ امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے، تو پھر لوڈ شیڈنگ میں بھی نمایاں کمی اور بہتری آئے گی، اور پھر جو لارجر ایفیشنسی ایشوز ہیں، جو بہت سارے آپ میں سے یہاں تجربہ کار صحافی موجود ہیں، ان سے کی بھی ہم گائیڈنس لیں گے کہ انہوں نے ماضی میں کیا دیکھا ہے۔ انرجی سیکٹر بڑا کمپلیکس ہے، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آخری بات مجھے یہ کرنی ہوئی ہے کہ ہماری کوشش شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو یہ ایک وسیع البنیاد حکومت ہے، یہ 70% پاکستان کے ووٹروں کی نمائندہ ہے۔ تو میں تو یہ بہت اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی وجہ سے آج میں، جس کا تعلق گجرانوالہ سے ہے، اور میرے ساتھ نوتیزئی صاحب جو چاگی کی پہاڑیوں سے ہیں، ہم دونوں اکٹھے بیٹھ کر پاکستان کے مسائل حل کرنے کے بارے میں کوشاں ہیں۔